آج آپ کو میں داڑھ درد کا وظیفہ بتاؤں گا. یہ جو داڑھ درد ہے نا، آج بڑا کمال کا وظیفہ بتانے والا ہوں. اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کرتے تو فائدہ آپ کا ہوگا. تو آج کے دور میں کون ہے ایسا بندہ جو فائدہ نہیں چاہتا؟ لیکن اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر عمل جو ہے وہ ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو داڑھ درد ہے نا، اب نوجوان ہے، کیا عمر ہے، 13 سال 14 سال 15 سال 18 سال، داڑھ درد سرد بن چکا ہے. تو آج داڑھ درد کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. بڑا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ کرے کہ آپ میرے اس وظیفے کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو تو داڑھ درد سے آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں. اگر اس وظیفے پہ آپ عمل کرتے تو آپ کو داڑھ درد ہونے نہیں لگا. پہلے تو کوشش کرو کہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہے. میں وظیفہ بتا رہا ہوں، توجہ. 5 نمازیں ہم پہ فرض ہے. تو إِلَّا الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. قرآن میں خالق کائنات نے فرمایا بے شک مومن بھی وہ ہے جو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے. فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. اب عشاء کے بعد ایک وظیفہ ہے جو 3 وتروں میں مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے. یعنی وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے. وتر کی نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو واجب نماز میں یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں. آپ کا داڑھ درد نہیں ہونے لگا. یعنی یہ جو داڑھ درد ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گا. کرنا کیا ہے جی؟ نماز عشاء پڑھنی ہے، سنت نفل 3 وتروں کے لیے جب کھڑا ہونا ہے نا تو 3 وتروں کی نیت کر کے آپ نے پہلی رکعت میں صلاۃ کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے. فاتحہ کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کی تلاوت کرنی ہے. اب اس سورت کے اختتام میں آپ نے رکوع میں جانا ہے، سجود میں جانا ہے. دوسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر آگے سورہ لہب کی تلاوت کرنی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پہ عمل کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہی آپ کا ہوگا. انشاءاللہ عمل ہوگا تو فائدہ ہوگا نا جی. نہیں تو پھر وہی دوائیں، کوئی داڑھ نکلوا رہا ہے، کوئی دوائیں لے رہا ہے، کوئی رات کو ماشاءاللہ رو رو کے اس کا برا حال ہے، بھئی درد نے اخیر کر چھڑے ہے. میں کہ درد تو نجات لینی ہے تو بڑا وظیفے تے عمل کرنا پڑے گا. اب سورہ لہب دوسری رکعت میں آپ نے پڑھ لی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے. دوسری رکعت میں آپ نے تحیات میں بیٹھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے. پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے. مسلسل آپ وتر میں یہ 3 سورتیں پڑھتے رہے، آپ کو داڑھ درد نہیں ہونے لگا. بہت بڑا وظیفہ بتا دیا میں نے اور یہ آزمایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے میں اس میں عمل کر رہا ہوں. اور جب میں کبھی چھوڑ دیتا ہوں ان سورتوں کو تو پھر داڑھ درد میرے بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں اس وظیفے میں عمل کرتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے میرا درد جاتا رہتا ہے. تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا. دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مجھے اور آپ کو اس وظیفے پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.